پی کے نیوز ٹی وی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں سعید الرحمان۔ نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 81 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 3 کورونا کے مریض فوت ہوئے، 24 مریض صحتیاب ہوئے اور 576 کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے۔ انگلینڈ میں 4 ہفتوں کے لیے ایک بار پھر سخت لاک ڈاؤن۔ آج سے شروع کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار زندگی بری طرح متاثر۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دوسری کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسلمان کمیونٹی کے افراد بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گھبراتے ہیں۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن گاگا نے پی آئی اے کو القصیم کے لیے پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے 18 نومبر سے پروازیں آپریٹ کرے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں تاریخ رقم کر کے دکھائیں گے۔ استور کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صدر زرداری نے 2009 میں عبوری صوبہ دے دیا تھا، آپ ابھی تک گلگت بلتستان صوبے کا سوچ رہے ہیں۔ کوسٹل ڈرائیور کی غفلت کے باعث بدقسمت خاندان کی کار نہر اپر جہلم میں جا گری۔ حادثے میں کار سوار 2 خواتین ارشاد بیگم اور جمشید بیگم ہسپتال پہنچ کر جان کی بازی ہار گئیں، جبکہ کار میں سوار ڈرائیور عبدالعزیز زخمی ہو گیا۔ چکسواری ٹھیکریاں میں منسی گجر اور وقار ملک وغیرہ کی دشمنی شدت اختیار کر گئی۔ اوورسیز نوجوان وسیم ملک پر اپنے چچاؤں اور کزن کا قاتلانہ حملہ۔ وسیم ملک لہولہان کی حالت میں رورل ہیلتھ سینٹر چکسواری لایا گیا۔ حالت خراب ہونے کی وجہ سے میرپور ریفر کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کی پھیاڑی کس گمہ آمد۔ چودھری صابر حسین مرحوم کی وفات پر فاتحہ خوانی کی اور انتہائی گہرے دکھ و غم کا اظہار کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج عمران خان کی رخصت کا نقطۂ آغاز ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ نے اپنے ایک بیان میں کہا، مہنگائی کے مارے عوام حکمرانوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ خارج کر دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کے خلاف اقدام قتل کے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سنایا گیا۔ کراچی سے سیگام جانے والی گاڑی ٹویوٹا جیپ نمبر 4119 حادثے کا شکار، ایک جاں بحق جبکہ گاڑی میں 9 سوار افراد زخمی ہو گئے۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں کشمیر میں بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں پر بحث کی گئی۔ بحث میں 10 ارکان نے حصہ لیا، جس میں سے 8 اراکین نے کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی۔ بحث کا آغاز پاکستانی نژاد ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین نے کیا۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 81 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 3 کورونا کے مریض فوت ہوئے، 24 مریض صحتیاب ہوئے اور 576 کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے۔ نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے 53 کا تعلق مظفر آباد، 10 کا میرپور، 10 کا کوٹلی، 3 کا بھمبر، 2 کا ہٹیاں، 1 کا پونچھ، 1 کا باغ اور 1 کا نیلم سے ہے، جبکہ کرونا وائرس سے ایک شخص کی پونچھ، 1 کی باغ اور 1 کی مظفر آباد میں موت ہوئی۔ آزاد کشمیر میں اب تک 66,199 افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں، جن میں سے 4,572 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے، جن میں سے 3,505 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ 960 افراد زیر علاج ہیں۔ 107 مریضوں کی موت ہوئی ہے، جن میں سے 31 کا تعلق مظفر آباد، 1 کا نیلم، 25 کا پونچھ، 13 کا باغ، 2 کا حویلی، 5 کا تعلق سد ہنوتی، 10 کا تعلق میرپور، 9 کا بھمبر اور 11 کا کوٹلی سے ہے۔ انگلینڈ میں 4 ہفتوں کے لیے ایک بار پھر سخت لاک ڈاؤن۔ آج سے شروع کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار زندگی بری طرح متاثر۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دوسری کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسلمان کمیونٹی کے افراد بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گھبراتے ہیں۔ کرونا وائرس نے لوگوں کو ذہنی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ہر شخص بری طرح ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ کرونا وائرس کو ابھی تک ایشین کمیونٹی نے
سیریس نہیں لیا، حالانکہ یہ بہت بری بیماری ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے ہی اس وبا سے بچا جا سکے گا۔ ہیں تو اس سے کرونا وائرس مزید بڑھ سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر مزید نظر ثانی کرنی چاہیے اور ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ شکریہ۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن گاگا نے پی آئی اے کو القصیم کے لیے پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے 18 نومبر سے پروازیں آپریٹ کرے گی۔ سعودی ایویشن گاگا کی اجازت ملنے کے بعد پی آئی اے نے پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی پہلی پرواز 18 نومبر کو ملتان سے القصیم کے لیے روانہ ہوگی۔ پی آئی اے القصیم کے لیے ایئر بس 320 طیارے آپریٹ کرے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں تاریخ رقم کر کے دکھائیں گے۔ استور کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صدر زرداری نے 2009 میں عبوری صوبہ دے دیا تھا۔ آپ ابھی تک گلگت بلتستان صوبے کا سوچ رہے ہیں۔ عمران خان سوچ رہے ہیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو ایمسٹی دے کر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح منصوبوں سے ترقی ہوتی ہے۔ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ مزدوروں سے لے کر تاجر تک احتجاج کر رہے ہیں۔ عوام کو تبدیلی کے نام پر تباہی سے بچانا ہے۔ ہم جمہوری طریقے سے اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس اقتدار ضرور ہے لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کوسٹر ڈرائیور کی غفلت کے باعث بدقسمت خاندان کی کار نہر اپر جہلم میں جا گری۔ حادثے میں کار سوار 2 خواتین ارشاد بیگم اور جمشید بیگم ہسپتال پہنچ کر جان کی بازی ہار گئیں، جبکہ کار میں سوار ڈرائیور عبدالعزیز زخمی ہو گیا۔ کوسٹر میں سوار مزید افراد محفوظ رہے۔ جاں بحق دونوں خواتین کا تعلق بنہرمہ میرپور سے ہے۔ کوسٹر ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس نے گاڑی کو ضبط کر لیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او عماد ڈار نے بتایا کہ جاں بحق خواتین کا تعلق بنہرمہ سے ہے، جبکہ کوسٹر ڈرائیور سلیم اسلم جو کہ علی بیگ کا رہائشی ہے موقع سے فرار ہو گیا، جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ چکسواری ٹھیکریاں میں منسی گجر اور وقار ملک وغیرہ کی دشمنی شدت اختیار کر گئی۔ اوورسیز نوجوان وسیم ملک پر اپنے چچاؤں اور کزن کا قاتلانہ حملہ۔ وسیم ملک لہولہان کی حالت میں رورل ہیلتھ سینٹر چکسواری لایا گیا۔ حالت خراب ہونے کی وجہ سے میرپور ریفر کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چکسواری عوام میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ عوام علاقہ نے مطالبہ کیا کہ ایس ایس پی ضلع میرپور راجہ عرفان سلیم بروقت کشیدگی کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کی پھیاڑی کس گمہ آمد۔ چودھری صابر حسین مرحوم کی وفات پر فاتحہ خوانی کی اور انتہائی گہرے دکھ و غم کا اظہار کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج عمران خان کی رخصت کا نقطہ آغاز ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ نے اپنے ایک بیان میں کہا، مہنگائی کے مارے عوام حکمرانوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادویات اور آٹا چینی مہنگی کر کے براہ راست غریب کے پیٹ پر لات ماری گئی۔ پی ٹی آئی کو لانے والے اور ووٹ دینے والے بری طرح پچھتا رہے ہیں۔ عوام جھوٹے اور جعلی حکمرانوں کی چھٹی کرانے کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان اور پھر ملک سے فارغ کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ خارج کر دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کے خلاف اقدام قتل کے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سنایا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے 2014 کے دھرنے کے دوران نواز شریف کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ دائر کیا تھا، تاہم انسداد دہشت گردی عدالت نے نواز شریف کا نام مقدمے سے خارج کرنے کا حکم سنا دیا، جبکہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف بھی مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ کراچی سے سیگام جانے والی گاڑی ٹویوٹا جیپ نمبر 4119 حادثے کا شکار۔
ایک جاں بحق جبکہ گاڑی میں 9 سوار افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق وادی نیلم ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں لالا کراچی روڈ پر مسافر جیپ کو حادثہ پیش آیا، جس کے باعث ایک مسافر رانا طاہر ولد حاکم دین موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ گاڑی میں سوار باقی 9 افراد بھی شدید زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو DHQ ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثہ رات کی تاریکی میں سڑک کی خستہ حالی اور گاڑی میں فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثہ کی اطلاعات ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر روانہ ہو گئیں، جنہوں نے زخمیوں کو DHQ ہسپتال نیلم منتقل کیا۔ برطانیہ کے شہر اولڈم میں سیاسی و سماجی رہنما رضیہ چودھری نے چودھری عارف کے اعزاز میں اولڈم میں خصوصی عشیہ کا اہتمام کیا، جس میں مانچسٹر قونصلیٹ میں تعینات قونصل جنرل طارق وزیر مہمان خصوصی تھے۔ عارف چودھری دورہ پاکستان میں پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کی جانب سے صحافتی خدمات کی وجہ سے میڈل سے نوازا گیا تھا۔ تقریب میں مانچسٹر کی صحافی برادری سے فیاض بشیر، ہارون چودھری، ذیشان احمد، ندیم ارشاد اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ عارف بھائی ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کے اعزاز میں یہ تقریب ہے۔ وہ حال ہی میں پاکستان سے واپس آئے ہیں اور میڈم رضیہ چودھری نے یہ تقریب منعقد کی ہے، تو ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں ان کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہے پاکستان ایوارڈز اکیڈمی کی طرف سے، تو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ان کو۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں رضیہ چودھری صاحبہ کا، انہوں نے اج ڈنر کا ارینج کیتا عارف چودھری صاحب دے واسطے، تے لہٰذا میں مبارکباد پیش کرنا چودھری عارف صاحب نو تے رضیہ میم نو۔ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج یہاں جمع ہو کے ہم سب نے ان کو جو پاکستان میں گولڈ ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے اعزاز میں، اس عشائیے میں ان کو سب کو مل کے آج ہم نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا پروگرام کیا، اور رضیہ چودھری کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اور ہمارے لیے جو اتنی بڑی خوشی کی بات تھی، ان کی خوشی کو آج ہم نے منایا کہ پاکستان میں ان کو پاکستان ایوارڈ اکیڈمی سے ماشاءاللہ ایک گریٹ ایوارڈ ملا ہے، جس کی ہم کو سب کو بہت خوشی ہے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارف بھائی کو اس سے بھی زیادہ اور مزید سکسیسفل لائف دے،